العزیز الحکیم. العزیز کا معنی رب کریم غالب ہے. لفظی ترجمہ تو ہوتا ہے پیارا ہے. جو پیارا ہو نا وہ اپنے پیار کی وجہ سے سب پہ غالب ہوتا ہے. اور رب کریم پیارا یہاں معنی غالب ہے کہ اللہ رب العزت غالب ہے. اللہ کسی سے مغلوب نہیں ہے. آپ رب کو یوں نہ سمجھیں کہ اللہ کسی سے مغلوب ہے. اللہ کی طاقت بے حد و بے انتہا, رب کی قدرت بے حد و بے انتہا. نہ اللہ رب العزت کے لیے اس طرح کی کوئی ابتدا ہے جسے ہم ابتدا سمجھتے ہیں, نہ اللہ کے لیے اس طرح کی کوئی انتہا ہے جسے ہم انتہا سمجھتے ہیں. یوں نہیں ہے. رب العزت ازل سے ہے, ابد تک ہے. نہ اللہ کے لیے ازل ازل ہے, نہ ابد ابد ہے. العزیز وہ سب پر غالب ہے, اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. یہ نہ سمجھیں کہ وقتی طور پر کوئی جابر غالب آ گیا ہے, کوئی ظالم اپنے ظلم, اپنے پیسے, اپنی دولت, اپنی وجاہت کے بلبوتے پر غالب آ گیا ہے تو اللہ پر غالب ہے. جی نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. کوئی مولوی, کوئی عالم کہہ دے جی میں اپنے علم کو یوں بیان کروں کہ اللہ پر غالب, جی نہیں. رب کریم کا علم ولا یحیطون بشیء من علمہ. اور کوئی حکمران کہے میں اپنی طاقت کی بنیاد پہ رب پہ غالب, جی نہیں. وہ شداد نے بھی اللہ کے اتھارٹی کو چیلنج کرنے کا کہا تھا. ابھی ایک پاؤں اپنی جنت میں رکھا تھا, دوسرے پاؤں رکھنے کی نوبت نہیں آئی تھی, موت آ چکی تھی. فرعون جسے 500 سال تک سر میں درد نہیں پڑا تھا, اس نے سمجھا میں خدا ہوں, انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر بیٹھا, تو رب نے پانی میں اسے غرق کیا تاکہ سمجھ آئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اسی پانی سے میں نے تیرے ہاتھوں سے بچوایا تھا. آج تو نے اسی موسیٰ کا انکار کر کے شریعت کو ٹھکرایا ہے, اسی کے سامنے تو اس پانی سے غرق ہوگا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, قرآن کہتا ہے تم دیکھ رہے تھے. قوم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا. تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تیر کے آ رہے ہیں, چل کے آ رہے ہیں, ماں کے بھیجے ہوئے. فرعون اٹھا رہا ہے تو خوش ہو تو, رب کریم نے تیرے اوپر کرم کیا, تو نے ربوبیت کا دعویٰ کیا. اب اسی جس کو کل بچے کے طور پہ تو نے اٹھایا تھا, انکار میرے نمائندہ کا کیا, اسی کے سامنے تو غرق ہوگا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, تم نے وزٹ کیا, تم نے دیکھا ہے. تو اللہ رب العزت غالب ہے سب پر. اور یہ بات یاد رکھیں, وقتی طور پہ غالب آئے تو اسے ایک شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے. یوں نہیں ہے, وہ غلبہ ہمیشہ کا نہیں ہوتا, وہ ایک وقت کا ہوتا ہے. سورۃ روم میں موجود نہیں ہے کہ مسلمان جو تھے یہ تائید کرتے تھے ان کی جو روم والے تھے, کیونکہ وہ انجیل کے ماننے والے تھے, اور جو مکہ کے کافر تھے یہ تائید کرتے تھے ایران والوں کے وہ مجوسی تھے, اور وہ جو ہے نا کیا کہتے کسی کتاب کو نہیں مانتے تھے. تو مسلمان کہتے چلو یہ کسی اہل کتاب کی بات تو کرتے ہیں, اللہ کی بات. ہوا یہ کہ وہ ان کے ساتھی جیت گئے مکہ کے کافر والے, تو ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مسلمانوں کے, او ہو رومی نہیں جیتے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا الحق یعلو ولا یعلا, میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے حق دبتا نہیں ہے, دبانے کے لیے آتا ہے. ایک وقت آئے گا اللہ ان کو غالب کرے گا. انہوں نے کہا جی شرط دے دے, کہا جی شرط لگ گئی. اس زمانے میں شرط کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا. 100 اونٹوں کی شرط حضرت ابو بکر صدیق نے لگا لی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید سے لگا لی کہ ابھی تو حرمت کا حکم ہی نہیں ہے. عین اس وقت جب جنگ بدر فتح ہو رہی ہے, عین اس وقت رب کریم کی آیت اتر گئی تھی اس وقت کہ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. ایک وقت آئے گا آپ دیکھو گے کہ مومن کیسے غالب آتا ہے. آپ دیکھنا مومن کیسے خوش ہوتا ہے. یعنی صحابہ کرام کی بات کی, آپ کے تائید کنندگان اہل کتاب غالب آئیں گے. اور ہوا وہی ہوا. وہ کیا ہوا؟ غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. کہ اب تو ہارے ہیں, کچھ دنوں بعد دوبارہ جیتیں گے. کافروں نے کہا نہیں جیتیں گے. ابو بکر سے 100 اونٹ کی شرط لگی, عین جنگ بدر کی خوشی آئی, اور اس دن یہی خبر آئی کہ رومی جیت گئے. کہا جاؤ لے آؤ, اب اس سے 100 اونٹ لے کر ہم بغیر ثواب کے اللہ کے راستے میں دے دیں گے, کیوں تو اب شرط منع ہو چکی ہے. لہٰذا کوئی ایسا پیسہ آئے جائے جو حلال کے زمرے میں نہ آئے, اسے اللہ کے لیے غریب کو دیتے ہیں, لیکن ثواب کی نیت اس پہ نہیں کرتے. تو العزیز, اللہ یوں غالب ہے, اللہ اپنے کام کو کر کے دکھاتا ہے. اور چوتھی صفت الحکیم, حکمت کا کیا معنی؟ رب کریم ہر وقت اپنی طاقت کا اظہار کر دے, یہ اللہ کی حکمت کے مطابق کام ہوگا, جیسے چاہے گا ویسے کرے. آپ کو بندہ کہ اللہ کی اتھارٹی کو فلاں نے چیلنج کی ہے, رب کریم کے ساتھ فلاں معاملات کیے, تو اللہ یوں کیوں نہیں کرتا؟ تو فرمایا اللہ کی حکمت ہے. اور کچھ حکمتیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ کیا اکثر حکمتیں ایسی ہیں جو مخلوق کی سمجھ میں کیسے آئے,
بھئی وہ مخلوق ہی کیا ہے جو خالق کو ادراک کر لے، خالق تک پہنچ پائے، تو مخلوق کبھی خالق تک ادراک کے معاملے میں نہیں پہنچ سکتی، بس اللہ کا فیصلہ ہے جیسے بھی ہے۔ تو رب کریم کی بات کو مانو، وہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ معاملہ کیا ہو گیا ہے، جی یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یوں ہوا ہے، یوں ہوا ہے۔ کچھ لوگ حکمتوں پہ بات کرتے ہیں، قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ ان کے حوالے سے میں نے ایک بزرگ سے سنا کہ ان سے کسی نے کہا کہ تم کہتے ہو وضو ٹوٹ جاتا ہے پیشاب اور پاخانے سے، تو پیشاب پاخانہ تو ایک خاص چھوٹی سی جگہ سے نکلتا ہے، اسے دھو لو، تمہارا وضو برقرار رہنا چاہیے، تم باقی اعضاء کو کیوں دھوتے ہو؟ ان اعضاء سے تو پیشاب پاخانہ نہیں نکلا، تو نکلا تو کسی خاص جگہ سے، اس کو دھونے سے وضو برقرار رہتا، وضو باقیوں کو دھونا کیوں پڑتا ہے؟ ایک کی سزا دوسرے کیوں دیتے ہو؟ تو حضرت نانوتوی نے فرمایا ذرا چلو میں تھوڑی سی آڑ رکھتا ہوں، اس سے تجھے ٹھڈا لگے گا۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت ایسے بتا دیں، کہا نہیں لگے گا تو سمجھ آئے گی۔ انہوں نے کہا نہیں ایسے بتا دیں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جب تجھے ٹھڈا لگے تو کیا چیز تیری ٹھڈے میں اٹکتی ہے؟ انہوں نے کہا جی پاؤں کا انگوٹھا، پاؤں اٹکتا ہے۔ کہا چوٹ کس پہ لگتی ہے؟ کہا ماتھے پہ۔ کہا کیوں؟ ماتھے پہ کیوں لگی چوٹ؟ جس پاؤں پہ آپ کو اٹک آئی ہے اسی پاؤں پہ چوٹ لگتی، ماتھے نے کیا قصور کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ایک کا اثر دوسرے پہ آتا ہے۔ کہا یہ جواب کاپی پیسٹ کر لے وضو کے مسئلے پر۔ تو یہ تو ایک حکمت ہے جو اس طرح سمجھائی گئی ہے، ورنہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قبر پہ اللہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، المصالح العقلیہ اٹھا لیں، اسلامی احکام عقل کی نظر میں حضرت نے ایک ایک مسئلے پر پوری تفصیل اور دلیلیں لکھی ہیں، ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لیکن یہ تو وہ ہے جس پر مخلوق پہنچی ہے، لیکن خالق کی حکمتیں اس سے کئی بے شمار ایسی ہیں جس تک ہم نہیں پہنچے۔ ہم نے بغیر وجہ کے اللہ کی بات کو ماننے کوئی وجہ نہیں ہے۔ بھی کس دلیل پہ اللہ کو مانتے ہو؟ بھئی دلیلیں مخلوقات کی دی ہوئی ہیں، خالق کائنات خالق ہے، مخلوق کی کیا مجال کہ وہ خالق کو سمجھاتی پھرے؟ تو ہم اللہ کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں، چل لو جی اس طرح کے معاملات میں۔ تو یہ 4 صفات بیان فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا